بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب ہم جتنا جان چکے ہیں، مسجد نبوی کے بارے میں، مسجد نبوی میں تربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دیوار پوری چڑھا دی گئی ہے، ٹچ کر دی گئی، کوئی ہوا بھی جانے کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد پردہ ڈال دیا گیا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد اور ایک دیوار چڑھائی گئی ہے، پھر ایک پردہ ڈالا گیا ہے، پھر اور تھوڑی دیر کے بعد اور ایک دیوار چڑھائی گئی ہے اور پردہ ڈالا گیا ہے۔ ایک زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت کے اندر سے کھوتا ہوا کسی نے آ رہا تھا چوری کرنے کے لیے، کہ دیکھوں کون نبی جو ایسا ہے، اتنے حکمات ہیں جو اب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات دیکھو کیسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ان لوگوں نے عمل کر کے بند کر دیے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں، آج خبروں کے پاس میں بھی گئی تھی، انبیاؤں کی، ہود علیہ السلام کی، کافی نبیوں کی، ان کو پروں کیا کہتے ہیں اس کو، موروں کو رکھے ہوئے ہیں۔ مور آتا ہے دم سے پورا پاک کر کے جاتا ہے، وہ مور میرے قرآن میں ہے، ہم لوگ کیا عزت سے اٹھا کے رکھ لیتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ طریقہ نہیں ہے خبروں کو پاک کرنے کا، خبروں کو سجانے کا، خبروں کو کرنے کا۔ میں تو دعا کرتی ہوں، آپ بھی دعا کر لینا، جب ہماری خبر آئے یا رب سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری خبر ہو، کوئی بھی اونچا نہ ہو، نشان نہ رہے، کوئی آ کر فلانا آ کر کھڑے نہیں، عام مسلمانوں میں جنت البقیع میں دفنایا جائے۔ جب بھی نبی ہم دعا کر کے گئے ہیں، وہ دعا قیامت تک اللہ تعالیٰ آمین کہتے ہیں، ہر مسلمان آتا رہے گا، دعا کر کے چلتا رہے گا، ایسی موت ہمیں وہاں پہ نصیب عطا کرے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جو پردہ دکھتا ہے، جو جالی مبارک کے اندر سے لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، یہ لکھا ہے۔ میں بار بار بھیجتی ہوں دروازے کی فوٹو آپ لوگوں کو، غور سے دیکھنا، میں دلیلیں بھیجتی ہوں آپ کو، وہاں پہ ممبر بھی بتاتی ہوں، آپ لوگوں کو سمجھتے نہیں ہے۔ ممبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ جو رکھا ہے، ممبر کی طرف بھی دکھایا جاتا ہے، ممبر بھی بھیجتی ہوں میں آپ کو، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی۔ وہاں پہ پلرز پہ بھی لکھا ہوگا فلانا پلر، فلانا پلر، پلرز پہ بھی نام لکھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ جنت کو جا نہیں سکتے، زندہ رہتے ہیں تو جا سکتے ہیں با، ہمیں جا سکتے ہیں با، گارنٹی ہم جنتی ہیں نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جنت بار بار دکھا دے، ہمیں جنت بار بار دکھا دے، ہر مہینہ ہمیں مدینہ منورہ مکہ المکرمہ لے چلا جا، بار بار جنت دکھا دے، بار بار جنت دکھا دے، اور دفنا بھی دے جنت والوں کے ساتھ، ہمیں دفنا بھی دے جنت والوں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اتنی بات ہوتی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کو پٹی باندھ کر، نہا کر، 7 مشکیزوں کا پانی نہا کر، عبد المالک سامنے آؤ، انٹرسٹ لو، یہ میرے اور آپ کے ختم الانبیاء کی وفات ہے، زمین و آسمان رویا ہے، ہر تڑپ تڑپ کے روئے ہیں، سب لٹ گیا، خزانے لٹ گئے، سب کچھ لٹ گیا۔ یہ دن لٹنے کے دن خوشیاں منانے والے کتنے ظالم ہیں، اللہ کی لعنت ہوگی ان پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے دن خوشیاں منانے والے ہیں۔ اللہ سب کو نیک ہدایت دے، نیک توفیق عطا کریں۔ پھر کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات سنے خطبے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک بندے کو، دیکھو بتانے کا انداز کیسا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو دنیا کے چابیاں لے کر پورے خزانے کی دنیا میں رہ جائیں یا میرے ملاقات کو آ جائیں۔ ہو کر سب بیٹھے ہیں، مجمع بھرا ہوا ہے، کوئی نہیں سمجھا اس بات کو، مگر بولے نہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو بولے تھے، کس کو بولے تھے، کیا نام غلام کا، منہ یاد رکھو، بھول جاتے ہیں نا، منہ یاد رکھ لو، موائبہ کو بتایا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتایا تھا نا، تو یہاں پہ خطبے میں بتا رہے ہیں، خطبے میں بیان کر رہے ہیں، تو سمجھ گئے۔ اللہ نے ان کو سمجھ بہت دی تھی، سمجھدار تھے یہ، الحمدللہ۔ تو رونے لگے تو سب نے، بوڑھے کو کیا ہو گیا بھائی، کیا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بولے، کچھ تو نہیں بولے، ایک بندے کی بات بولے اور یہ روتے جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کہتے ہیں، اے ابو بکر تم نہیں رویا کرو، تمہارے احسانات میرے پر بہت زیادہ ہیں، میں وہ حق تمہیں نہیں ادا کر سکتا۔
ہم کتنے غدار ہیں, لیتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سب کرتے ہیں, آخر میں کچھ غلطی ہو گئی نا, خوب بجا کے چلے جاتے ہیں. ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے حکم دیتے ہیں, یہاں مسجد نبوی سے دروازے سب کے کھلے تھے, سارے بیویوں کے سب کے کھلے تھے, سارے دروازوں کو بند کر دو, سارے دروازے بند کر دو, ایک دروازہ کھلا ہوگا وہ ابو بکر کا. دیکھا یار کیسے ہیں, محبت کیسی ہے, یہ ایک دروازہ کھلا ہوگا, یہ ایک دروازہ ابو بکر کا کھلا رکھو, باقی دروازے بند کر دو. یہ حکم ملتا ہے اور سارے دروازے بند کر دیے گئے. وفات سے 4 دن پہلے کی بات, 5واں دن ہو گیا, اوکے, 4 دن آتا جمعرات, واپس جاؤ, پیر آ جاؤ, ذرا دیکھو, اتوار, ہفتہ, جمعہ, جمعرات. آج بات ہوگی جمعرات کی, آج ہم جمعرات میں ہیں. جمعرات کے دن کہتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, لاؤ تحریر لکھ کے دوں, ہلمو اکتب لکم کتاب اللہ تدل بعدہ, لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہوگے. لاؤ ایک پیپر پین لاؤ, میں کچھ لکھ کے دیتا ہوں, میں لکھ کے دے دوں گا تو آپ کے لڑائیاں گمراہی کچھ بھی نہیں ہوگی. لاؤ. جب بیماری کی حالت میں تکلیف میں بول رہے تھے تو مرض اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, نہیں نہیں نہیں, اب چھوڑو کچھ لکھنا لکھانا. یہ بڑے دیوانے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ابھی بیویوں کو پردہ نہیں کرتے تو آپ اب اللہ تعالیٰ سے بولتے تھے اللہ تو پردہ کرا دے, حکم آ جاتا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے, آپ کیوں نہیں ڈانٹتے, بیویوں کو کچھ نہیں بولتے, کچھ دیکھے بولتی رہتی ہیں, تو آپ مسکراتے رہتے تھے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرتے نہیں تھے. عمر رضی اللہ عنہ جیسے اندر آنے لگتے تھے آپ ڈر جاتے تھے پورے, ایسا تھا ان کا ذوق. تو سب بولے ابھی کوئی نہیں لکھائے گا, کوئی لکھا پڑھائی نہیں کرے گا, قرآن ہے نا تمہارے پاس, نبی کی باتیں ہیں نا, بس ہے تمہارے لیے کافی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جاتا ہے, اٹھو اٹھو, قومو قومو انی, میرے پاس اٹھو, چلو نکلو سب یہاں سے, نکلو سے سب نکل جاؤ. بات مانے نہیں نا, بات کیوں نہیں مانے, محبت میں ڈوب گئے تھے. صحابہ سے بھی کبھی خطا ہو جاتی ہے, سب سے ہو جاتی ہے. الحمدللہ مغفر لی ورحمنی قوموا انی, میرے پاس سے اٹھ جاؤ. اس دن آپ نے چند وصیتیں فرمائیں, یہودی نصارا مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو, مکے مدینے میں سے نکال ڈالو. کوئی یہودی نہیں رہے گا, کوئی کرسچن نہیں رہے گا, کوئی مشرک بت پرستی کرنے والا نہیں رہے گا. آرڈر آ گیا. ارد گرد آنے والے وفود کو عطیات دیتے رہنا. آس پاس سے جو بھی نبی سے ملنے آتے ہیں ان کو تحفے تحائف دے کے بیچتے تھے. ہمارے یہاں مہمان آتا ہے تو کیا بولتے ہیں, اللہ بلا آ گئی, مصیبت آ گئی, بھی آ گئے کھلانا. جو فیوریٹ کا سالن ہے اندر کا, وہ کریلے کا گوشت اور گردے وغیرہ سرسینہ گوشت ہے, یہ سارا وہ کھا لیں گے. اچھا بنائے تھے ہمارے واسطے, پارٹی پوری تیار کرے, پیزا ریڈی کر لیے, سب کرے, یہ بنا لی. آ گئے ماں مصیبت, آ گئے, پورا کھلانا پڑے گا. ایسا نہیں کیا کرو, مہمان اللہ کی طرف سے. مجھے بھی شیطان بہکائے, میں کہتی ہوں اللہ کی طرف سے جو ہے تمہارے پاس ہے, جوڑا نہیں بنا سکتے, ہر مہمان کو جوڑا نہیں بنا سکتے. ہاں تھوڑا کچھ اچھا پانی تو دے سکتے ہیں, پانی میں ذری شکر مار کے تو دے سکتے ہیں, ذرا جوس تو دے سکتے ہیں, ذری چائے تو دے سکتے ہیں, کچھ تو دے سکتے ہیں. گھر میں پھول ہیں تمہارے, ایک چھوٹا سا پھول لا کے لو جی, کتنا خوبصورت ہے آپ کے لیے, کچھ تو تحفہ دیا کرو. تحفے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے, عطیہ کرو, دیا کرو, تحفے دیا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا, جو بھی آتے ہیں ان کو تحفے دیا کرو. تیسری وصیت, راوی کہتے ہیں تیسری وصیت ممکن ہے وہی عام وصیت ہو جو آپ اپنی وفات کے وقت بار بار کہتے تھے, نماز اور غلاموں کا خیال رکھو. ہم نوکروں کا خیال رکھتے ہیں, اس کے گھر میں کیا پکا, کیا کھائی, کیا پہنی, کہ ہم نے کیا کرنا, ماں بلا کہاں تک جانے آئے کرے, دھرما دینے چلتے رہو. نہیں, غریب کے گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے دیکھا کرو. جو نوکر ہے, جو کام کرتے ہیں, ان کو ضرورت ہے کیا ہے دیکھنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ یوم الجمعہ کی بات میں اٹھاتی ہوں. جمعے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھڑکھڑانا لگ گیا, سینہ کھڑکھڑانا شروع ہو گیا. یہودی ایک عورت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی, دعوت دے کر بلا کر آپ کو بکری کاٹ کر اس میں زہر ملا کر آپ کو کھلایا گیا تھا. آپ نے ایک لقمہ لے لیا تھا. لقمہ کا معنی بیٹا ایک نوالا لے لیا تھا. باقی صحابہ
نہیں لیے تھے. جو بھی ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیے تھے, مگر وہ اثر موت کے ٹائم پہ نظر آ رہا تھا. رگے اندر کے کٹ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, تکلیف بڑھ گئی تھی. جو یہودی نے زہر کھلایا تھا وہ اثر ہونے لگا تھا. اللہم اغفر لی ورحمنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے تھے مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھڑکھڑانے لگا اور زبان بڑی مشکل سے چل رہی تھی. وفات سے 3 دن پہلے آپ نے وصیت کی. میں اپنے باپ کی وصیت کو نہیں لیتی, ہمارے دینی باپ کی وصیت لو. اپنے سارے جہاں پوری کائنات کے باپ ہیں دین کے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا باپ مرتا ہے تو مرتے ہیں, اپنے نبی دینی باپ مرے ہیں تو خوشیاں مناتے ہو, خوشیاں مناتے ہو. بدلا لیں گے اللہ تعالیٰ, یا معاف کریں گے اللہ تعالیٰ. ہمارے بھی بچے ہماری میت پہ خوشیاں منائیں گے, یا معاف کریں گے اللہ تعالیٰ. میں نے بھی بہت کیا, انجانے میں معلوم نہیں تھا. جس دن معلوم ہوا اس دن ہم نے چھوڑ دیے. ظلم بھی ہوا, نہیں ہونا ہے آؤ درگاہ میں ڈیکوریشن کرو, نہیں ظلم کرے, نہیں کچھ بھی کرو, نہیں. میں کہی آج روزہ ہوں تو تیرے خاطر ہوں, 12ویں کے لیے نہیں ہوں. آپ وفات ہوئے اس لیے نہیں ہوں. میں میرا قرض ہے نا جو رمضان میں چھوٹتے تھے, وہ قرضہ ہے. سوچ کے دیکھو اگر ہمارے نبی آج زندہ ہوتے, کہیں بھی ہوتے, ہم بھاگ جاتے. نیچو اور طلاق بھی دیتے تو چل بھائی تو دے دے, کوئی بات نہیں, میں میرے محبوب کے پاس جا رہی ہوں. کوئی بولتے کاٹ دے, ٹکڑے بنا دے, بنا لو, محبوب کے پاس جا رہے ہیں. ہم اپنے محبوب کے پاس جا رہے ہیں. محبوب اللہ ہیں, رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وصیت کرتے ہیں ابو بکر کی. پھر جمعے کے دن عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں. جمعہ کا دن آ جاتا ہے, آپ کو تکلیف بڑھ گئی, آپ نماز نہیں پڑھا سکتے. بیماری اتنی شدید ہو گئی جسم نماز پڑھانے کے قابل نہیں رہا. تو آپ نے 2 جن ابو بکر سے کہا وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں, بیچ میں بات نہ کریں مہربانی, کیونکہ فرشتے بددعا دے دیں گے. کوئی بات نہ کریں مہربانی, کیونکہ دم توڑتے ہیں فرشتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی باتوں پہ, اے اللہ کے رسول, ابو بکر بہت نرم دل ہیں. کہو ابو بکر کو بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھائیں سب کو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وہ نرم دل ہیں, ان کو ہچکیاں آ جائیں گے روتے روتے, وہ نماز نہیں پڑھائیں گے آپ کے بغیر, وہ نہیں پڑھا سکتے. تو کہتے ہیں, پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں بولو ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نماز پڑھائیں. تو پھر یہی کہتی ہے, پھر کہتے ہیں حفصہ کو, کہتی اے حفصہ تم جا کے کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کہ عمر پڑھائے نماز, عمر پڑھائیں, یہ نرم دل ہے نہیں پڑھا سکتے. اور پھر اس کے بعد کوئی ایک صحابہ ہے, صحابہ نے عبداللہ بن زماں نے عمر سے نماز پڑھانے کے لیے کہا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے جیسے کھڑے, اللہ کے نبی نے زور سے کہا, اللہ تعالیٰ کو میں پڑھ کے بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں کو غلطی نہ ہو جائے, میرے اوپر بہتان نہ کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی آواز سنی تو فرمایا اللہ تعالیٰ اور مسلمان اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور مسلمان اس کا انکار کرتے ہیں. تو پھر جب بار بار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی تھی تو کہا آپ لوگ یوسف علیہ السلام کو پھسلانے والی عورتوں کی طرح ہو کیا؟ یوسف مجھے پھسلا رہے ہو؟ نہیں, ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے. پھر وہ کسی نے بھیجے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لے کے آئے. پھر انہوں نے نماز پڑھا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں کچھ تخفیف اور راحت محسوس کی تو آپ 2 صحابہ کا سہارا ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے ہفتے کے دن.
दो सहाबा कौन थे? एक अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक चचा थे और एक दामाद थे, नमाज पढ़ा रहे थे। उन्होंने आपको देखा तो पीछे हटने लगे। आपने इरशाद किया पीछे ना हटो। अबू बकर के पहलू बाईं जानिब बिठा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर खड़े खड़े नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की इक्तिदा करते रहे, जब लोग अबू बकर की इक्तिदा करते रहे। इतवार की बात आ गई, वफात करीब में। ऐसा लग रहा है कि मेरी मौत आ गई, अभी मेरी मौत आ गई। अल्लाह ताला हम सबको लंबी उम्र दे, ईमान की हालत में, ईमान की हालत में, ईमान की हालत में। इतवार के दिन वफात से एक दिन कबल आपने अपने तमाम गुलाम आज़ाद कर दिए। अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ, भीख मांग के दुआ करती हूँ, आप भी दुआ के लिए हाथ उठा लेना। मौत से पहले हमारा जो भी असासा है अल्लाह ताला हम तेरी राहों में करने वाला बना दे। मौत से पहले अपने ख़जाने तेरे जहाँ जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा दे। मौत के बाद हमारे ऊपर कोई बोझ ना रहे। हमें भी ऐसा कर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तू नवाजा है, सारी उम्मत जो जो चाहती है उनको कर, जो नहीं चाहती है उनको ना कर या रब। अल्लाह मग़फ़िरली वरहमनी। 7 या 9 दीनार थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो सदका कर दिए और फरमाए ला नूरसु मा तरकता सदका, हमारी विरासत तकसीम नहीं होगी। मरने के बाद वो बेटे को इतना, ये बेटी को इतना, उसे इतना, इतना हमारे में होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत अपनी उम्मत के लिए थी, अपनी उम्मत के लिए थी। उनका कुरान उनकी उम्मत के लिए है। वारिसुल अंबिया, मैं वारिस हूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप भी वारिस हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जो कुरान याद करेंगे वो वारिस हैं, जो कुरान याद नहीं करते वो वारिस नहीं है। उनकी जागीर कुरान है। जो कुछ हम छोड़ जाएं वो सदका होगा। एक दूसरी रिवायत में है मेरी वारिस कोई दीनार या तकसीम नहीं करेंगे, जो कुछ मेरी बीबियों के नक्ते और मेरे मुलाजिमों की तनख्वाह देकर बच जाए वो सदका कर देना। अपने वफात के मौके पर कोई दीनार छोड़ना, ना दरम गुलाम ना लौंडी, सिवाय एक सफ़ेद खच्चर के। आप उस पर सवार होते थे, असला था और ज़मीन थी थोड़ी, मुसाफिरों को वक़फ़ कर दी थी, वक़फ़ स्टॉप दे दी गया। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रात चराग जलाने के लिए तेल अपनी किसी पड़ोसन से उधार लिया। मौत के टाइम पे नबी के घर में अंधेरा था। आज चरागें जलाने वालों, चरागें कहाँ जला रहे हो? नबी के घर में अंधेरा था। मैं अपने नीचे के घर में लाइट डाल के ऑफ करके आई। जब मेरे घर में, नबी के घर में अंधेरा था, मैं मगरिब को क्यों चराग बरकत के लिए डाल रही हूँ? क्या नबी ने बोला है कि चराग डालो बरकत आएगी? नहीं डालूंगी, नहीं डालूंगी, बंद करके आई, वरना हाइलोजन पूरा जलता रहता। सीरियल सेट जलाती मैं, लाइटें जलाती, डेकोरेशन कराती मैं। नबी के घर में अंधेरा है, तेल नहीं है चराग जलाने के लिए। पड़ोस में जाके थोड़ा इतना तेल मांग के लाती हैं चराग जलाने के लिए। हम कैसी उम्मत है, इतनी दौलत में फिर भी नाशुक्री करते हैं। इतना नूर है फिर भी नाशुक्री करते हैं। नाशुक्री के अलावा हमारे पास है कुछ भी नहीं है। लाइट डालकर फजूल डाल के रखते हैं। छोड़ा जी कंजूस है, मैं लाइट देखते जल्दी बंद कर रही हूँ आजकल, फौरन बंद। क्यों? जरूरत नहीं है, क्यों करूँ? बचेगा पैसा गरीब को ले जाऊँ दूँ, क्यों करूँ मैं? मेरा जितना हो गया मेरी ज़रूरत, फिर उसके बाद अल्लाह का पैसा अल्लाह वालों के लिए। नहीं बच गया उसके बाद साइड लेना, बच गया फ्लैट लेना, बच गया बिल्डिंग लेना, बच गया हमें वो करना। या जमा उम्रे के लिए, जमा हज के लिए, आखिरत के सामान करो, असासा अपना आखिरत का करो। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बात होती है। तेल अपने पड़ोस से लाई थी और 30 सेर, 3 सा आपने एक आपका इस्लाह गिरवी रखकर 3 सा जू आया था घर में। नबी की वफात के बाद कई साल तक आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जरा जरा निकाल के खाती थी। शौहर अगर अब हम लोग करते मर जा रही ना जी, तुम्हें मरने से पहले प्रॉपर्टी लिखो, अबे तो मर जाती ना, लिख डालो हमारे नाम को। मर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वफात हो रही है, 3 सा जू है जो कई महीनों तक खाती रही है। झांक कर खोल के देख लेती है,
اور ایک دن ایسا ہی ہوا، میرا بریانی کتنی جب میں بناتی ہوں آپ سب کے لیے مہینے میں ایک بار جو دعوت ہوتی ہے، میں نہیں دیکھتی کتنی ہے، لا الہ بولتے جاتی ہوں، سب کو آتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا الحمدللہ۔ ایک دن میں نے جھانک کے دیکھی پھر بھی کم نہیں ہوا، سب کو برابر آیا، شکر اللہ کا۔ بولی یہ آئندہ میں نہیں کروں گی غلطی، معاف کر دو اللہ تعالیٰ۔ جھانک کے دیکھنے سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جب ایسا اللہ تعالیٰ نے کہتے ختم ہو گیا۔ 3 سا گروی رکھ کر، گروی کیسے رکھتے ہیں؟ بیاج نہیں دینا۔ گروی میں بھی آپ کو رکھ سکتی ہوں، آپ مجھے بھی رکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میرے پاس ایک بنگڑی ہے، میں بنگڑی لا کر میں آپ کو دوں گی، اللہ نہ کرے کبھی یہ وقت آئے، الحمدللہ لا کر دوں گی اور بولوں گی مجھے 1,00,000 روپے دو۔ جب میں 1,00,000 روپے آپ کو میں واپس دوں گی، یہ بنگڑی مجھے واپس دینا، میں بیاج نہیں دوں گی، آپ مدد کریں گے۔ یا آپ مجھے ایک بنگڑی دیں گے اور بولیں گے 1,00,000 روپے دو، میں 1,00,000 روپے دے کے میری بنگڑی واپس لے کے جاتی ہوں۔ ایسا اسلام میں رکھ سکتے ہیں، ایسا اسلام میں رکھ سکتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کر سکتے ہیں، مگر بیاج سورہ بقرہ میں آیت بھی آئی ہوئے، کوئی چیز رہن رکھ لو، رہن رکھ کے دے لے سکتے ہیں، مگر بیاج نہیں دے سکتے، نہیں لے سکتے۔ تو پھر یہاں پہ اور ہم آگے بڑھتے ہیں، پیر کا دن آ گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صبح کے وقت، اس سے پہلے اور ایک بات میں بھول گئی اور میں نے نہیں بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے آپ کو، کب کون سا دن تھا وہ، چہارشنبے کی بات تھی، منبر پر کھڑ کر آپ نے پوچھا تھا، اپنا جھبا نکال کر پیٹھ دکھا کر بولے تھے کون مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، کس کو میں نے ظلم کیا مجھ سے بدلہ لے لے۔ ہم لوگ بولتی ہیں سیکھو نبی سے، جانور سے بھی معافی مانگو، انسانوں سے بھی معافی مانگو، بدلہ لو۔ اور بولے کس کو میں قرض دینا ہوں، سب سے پہلے میت مرتی ہے تو نہیں انہوں اتنا لے لیے، انہوں اتنا لے لیے، اتنوں اتنا لے لیے، بانٹ لی، ایسا نہیں ہے۔ میت کا قرضہ کتنا ہے، میت کا قرضہ کہ آپ، ہم میت بننے سے پہلے ہم اپنے آپ سے قرضہ ادا کریں، کیسے کریں گے؟ میں بچپن میں جاتی ہوں، مطلب چلی نہیں جاتی ہوں، کوئی وہ مشین نہیں ہوتی جانے کے لیے، اپنے دماغ سے سوچو، ہم بچپن میں تب تھے تو کیا کرے؟ تھوڑے تھوڑے چاول اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے تھے، اللہ ذرے کنکر رما کے اٹھا کے ڈال لیتے تھے، اللہ کبھی بادم چکتے ہوئے مالس میں جاتے تو بادم کھا لیتے تھے، اللہ یہ سب تو معاف کر دے، اتنا ہم کھا لیے، حق ادا کر دو۔ کبھی کبھار مہینے میں 100 روپے 200 روپے اللہ ہم کسی سے لیے ہیں، بھول گئے ہیں، دیے نہیں ہے، پرانا قرضہ تو ادا کر لے، اللہ یہ پرانا قرضہ ادا کر دے۔ ہر مہینے میں 100 روپے 200 روپے پرانے قرضے کا ادا کرو۔ کسی کو گالی دے دیے، کسی کو تھوکے، کسی کو ظلم کرے تو معاف کر دے، اللہ یہ صدقہ کر دے، جن جن کو کرے ان کو بھی تو ایمان والے، ان کے نسلوں کو ایمان کے لیے دعا کر دینا۔ پیر آ گئی صبح، ہاں درم کی بات ہو رہی تھی، فضل نے کہا میں نے، فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے درم آپ کو، کسی نے بندے نے کہا 3 درم میں دینا ہوں، غنیمت کے مال میں 3 درم چوری کر کے رکھ لیا تھا میں، اللہ کے نبی وہ 3 درم لے لو۔ کسی نے درم پوچھا، اللہ کے نبی مجھے 3 درم آپ دینا ہے، تو ایک بندے نے اٹھ کے بولا اللہ کے نبی غنیمت کے مال میں سے میں نے 3 درم دبا لیے تھے، لے لو یہ 3 درم، تو لے لیتے ہیں۔ پھر جو آپ کے پاس ایک انگوٹی بھی تھی وہ بھی سب کچھ قربان کر دیے، کچھ نہیں رکھا، ہم جماتے جا رہے ہیں، جماتے جا رہے، کوئی عورت 70 کی ہو گئی، کوئی مرد 90 کا ہو گئے، کوئی 80 کے ہو گئے ہیں، پھر بھی ڈر نہیں، 50 کے بعد ڈر لینا، 50 مل گئی، اس کے بعد کی زندگی لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے تھے کون؟ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو پیارے ہوئے، صبح کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا۔ مسجد کے اندر حجرہ تھا، یعنی کمرہ تھا، کمرے میں سے پردہ ہٹائے، یہ پورے مرد نماز پڑھ رہے تھے، یہ کمرہ تھا، آپ اندر سے نکل کر آئے اور کھڑ کے پردہ ہٹا کے دیکھے، پردہ ہٹا کے دیکھتے ہی سارے خوش ہو گئے، کئی دن سے نبی کو نہیں دیکھا تھا، چاہ رہے تھے کہ نماز توڑ ڈالیں، تو اللہ کے نبی نے اشارہ کرے نہیں، کیری آن پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قدم ہٹا رہے تھے، یوں ہٹ رہے تھے کہ نبی آ گئے، آ جائیں گے، میں ہٹ جاؤں گا اور امامت کریں گے۔ امام الانبیاء نے امامت کرتے تھے، آج بڑا بن جاتا ہے، بول جاؤ بھی تم نماز پڑھا دو، میں بیٹھا ہوں، بڑا آدمی ہوں،
बड़ा आदमी वो है जो रब की नमाज पढ़ाए, बड़ा दर्जे वाला वो है जो अल्लाह ताला की गुलामी करे, बड़ा दर्जा वो है जो कुरान पढ़ाए। वो दर्जात बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हटा कर देखे और दिल को इत्मीनान मिला नमाज से। नमाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। मेरे नबी को मौत से पहले सुकून मिला है। दुआ करो नमाज में इतना। आप लोग मुझे पूछते हैं मैं क्या पढ़ूं बाजी, क्या पढ़ूं, पहली रकात में कितना क्या। आपको कितना याद है कभी कभार खड़ के एक रकात में पूरा अदा करने की कोशिश करना। आपको तो पूरा कुरान याद नहीं है, माशाल्लाह एक जुज तो याद है तकरीबन, तो एक जुज पढ़ के देखना कितना सुकून मिलता है। तब दिल रोता है दूसरी रकात में मेरे पास पढ़ने के लिए क्या भी नहीं है। तब आपको गिल्ट फील होगा, तब आप हिफ्ज बढ़ाएंगे। जितने सूरे याद है अम्मा जूस के खड़ के एक रकात में पढ़ लो। दूसरी रकात में जब कुछ नहीं मिलेगा ना, रो पड़ोगे अल्लाह मुझे और सिखा दे, इसमें 2 जुज, उसमें 2 जुज, उसमें 2 जुज, पूरी रकातों में मुझे नमाज कर दे। हमारे पास आखिर में ऐसा हो जाता है सूरे नहीं रहते, फिर क्या करें, रोना शुरू कर देते हैं, और सिखाओ और सिखाओ और सिखाओ। ये तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगे बढ़े। पीर का दिन था, सुबह सादिक था। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अचानक आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे का पर्दा हटाया, मुसलमानों को नमाज पढ़ते देखने लगे। उस मंजर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर मुस्कुराए। कुर्बान आपकी मुस्कुराहट पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर जमात कर आ रहे थे। वो समझते थे कि अल्लाह के रसूल नमाज के लिए तशरीफ लाना चाहते हैं। वो सबसे मिलने के लिए अपनी एड़ियों पर पीछे हटे। उधर मुसलमानों ने अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोए ज़ेबा देखा तो ऐसे बेखुद हुए, करीब था कि खुशी के मारे नमाज ही से गाफिल हो जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके की नज़ाकत की पेश नज़र अपने दस्ते मुबारक से इशारा किया, बैठ जाओ अब थोड़ी देर। सूरज चढ़ने आया। अपनी प्यारी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया, उसके कान में चुपके से कुछ कहा। ओमान रोने लगी। फिर और एक बार बुलाकर कान में कहा, हंसने लगी। उन्होंने नहीं बताया उनके हयात मुबारक में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, किसी को भी नहीं बताया। रोने लगी, एक बार हंसने लगी। सब देखने लगे कि नबी क्या बोले हैं, किसी को भी नहीं मालूम। वफात होने के बाद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं, अब तो बता दे ऐ फातिमा, अब तो बता दो। वफात होके 6 महीने गुजर गए हैं, 6 महीने गुजरने के बाद अब तो बता दो बात क्या कहा। कहते कान में जब कहा मैं हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। मेरी मौत के बाद खानदान में सबसे पहले फातिमा तू आकर मुझसे मिलेगी। यानी कि 6 महीने के बाद वफात हो गई उनकी। मुलाकात कैसी देखो मोहब्बत है। फिर और एक बार कहे सारी औरतों की सरदारा हैं, और उससे पहले कहा मैं जा रहा हूँ, ये बीमारी मुझे मौत में ले जाएगी, मैं जा रहा हूँ। सुन के रोने लगी। जब कहा तुम आ रही हो जल्दी तो हंसने लगी। ये 2 चीजें गुजरे हैं। 12 रबीउल अव्वल नबी की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन। फातिमा क्या तू राजी नहीं कि उस उम्मत के मोमिन औरतों के सरदार होंगे। फिर 6 महीने में इंतकाल हो गई। हाय अब शुरू हो गया आलम। सुभान अल्लाह, इन्ना लिल मौति ला सकरात। पाक है अल्लाह, सकरात की, मौत की तकलीफ बहुत मुश्किल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाय फातिमा रज़ियल्लाहु ताला, हाय मेरे बाप को कितनी तकलीफ हो रही है, मेरे बाप को कितनी तकलीफ हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी आज के बाद तेरे बाप को कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे बेटी तेरे बाप को आज के बाद कोई भी तकलीफ नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लकड़ी या पत्थर का एक बॉल रखा हुआ था। पीछे चले जाओ। लकड़ी या पत्थर का बॉल रखा था। आप बार बार अपने दस्ते मुबारक हाथ डाल रहे थे, उसके अंदर पानी में डालकर अपने चेहरे पे मार रहे थे पानी, और कपड़ा ओढ़ रहे थे, अपने ऊपर चादर डाल रहे थे। तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सारी उम्मत की सकरात की तकलीफ आपने ले ली है, तो कितनी तकलीफ होगी मौत की हालत में। हम सोचते नहीं है मौत के बारे में। जिंदगी में खुशियां मना रहे हैं,
मौत कब आनी है नहीं मालूम है। चेहरे पर मलते कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, बिला शिबा मौत की बड़ी सख्तियां हैं, मौत की बड़ी सख्तियां हैं। उसके बाद बीमारी की शिद्दत में मजीद इजाफा होने लगा, हालत बहुत ख़राब होने लगी, बोल नहीं सकते थे। नाजुक घड़ी में उसामा बिन जैद को आपने इशारे से दुआ दिए। फिर आपके साला यानी कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भाई आए तो आपने देखा उनके जेब में, तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इशारा करते हैं, आयशा मुझे मिसवाक करा दे। मौत से पहले मिसवाक कर रहे हैं क्योंकि बात करना है ना, फरिश्ते आएंगे ना, हमें वो नहीं फिक्र है। रोज़ा रह गए बदबू उठाते मुंह में, हर वजू के टाइम पे उंगली डालकर, या खाली ब्रश बगैर पेस्ट के नहीं करते, या मिसवाक नहीं करते। ये सुन्नत है, पाक रखना सुन्नत है, गंदगी नहीं है। हाँ अल्लाह ने कहा है अगर उसके बावजूद बदबू आएगी तो वो बदबू मुझे पसंद है। अल्लाह ने कहा बदबू उठा के बदबू छोड़ना वो बदबू नहीं पसंद है। मुंह को ज़रा सा ब्रश करना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ फिर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिसवाक करते हैं, मुंह में नरम करती हैं। देखो मुलाकात आखिरी भी नबी की मोहब्बत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लुआब मुबारक में करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में मिलाया गया। ये मोहब्बत होती है अल्लाह के नबी की। फिर मिसवाक के बाद आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए, उंगली खड़ा करे, शहादत की उंगली ऊपर हाथ उठाए, बोलने लगे। आप क्या बोलते थे? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कान लगाकर होंठ हिलते थे। आपने सुना कान को लगाकर कि क्या कह रहे हैं, मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम न नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन अल्लाहुम्मा इग़फिर ली वरहमनी वल्हिक़नी बिरफ़ीक़ आला अल्लाहुम्मा फ़ी रफ़ीक़ आला। हाथ उठाए, शहादत की अंगली उठी और आप ऐसे हाथ उठाकर ढल दिए सीने मुबारक। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीने के ऊपर आप सर रखकर ऐसे थे, आपने हाथ उठाकर आप वफ़ात हो गए। आपने कहा उन लोगों के साथ रहना चाहता हूँ जिन लोगों पर तूने इनामात किया है, यानी अम्बिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ रहना पसंद नहीं करे, हम पसंद करते हैं अपने नबी के साथ रहना। हम इतने अच्छे बनेंगे कि क़यामत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसंद करेंगे। हम इतने अच्छे रहने की कोशिश करेंगे। मुझे माफ़ कर दे अल्लाह, मुझ पर रहम कर अल्लाह। मैं क्या बोलती, प्याला पी कर आ गए, डोरी लग गई, यानी कि सिलसिला आ गया, वसीला आ गया, मुरीदी आ गई, बख्शवाएंगे हजरत, अड़ को बैठ जाएंगे, जिद कर लेकर बैठेंगे गौसे पाक, जब तक मुरीद नहीं जाते मैं नहीं जन्नत को जाऊंगा। खत्मुल अंबिया से बड़ा कौन है, ऐसे महबूब से बड़ा कौन है। जब आप इतनी बातें करें क्यों नहीं समझते, मुझे बुलंद मर्तबा रफ़ीक़ आला से मिला दे। ऐ अल्लाह मुझे बुलंद मर्तबा रफ़ीक़ आला से मिला दे। 3 दफ़ा ये कलमात कहे, यही आखिरी 3 जुमले थे जो मुबारक ज़बान से सादिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ ढलक गया, आप अपने अजीम मर्तबत रफ़ीक़ आला से जा मिले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि अब्बा जान, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पुकारने लगी, हाय अब्बा जान, जिन्होंने अपने रब्बे आला के बुलावे पर लब्बे कहा। हाय अब्बा जान, हाय अब्बा जान, हाय अब्बा जान, जिनका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस में है। हाय अब्बा जान, जिनकी मौत की खबर हम जिब्रील को दे रहे हैं। रसूलुल्लाह के मर्जुल मौत ने कुल 10 दिन तक तोल खींचते रहे। आप उमर कब्र पहुंची, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता नहीं चला तो नहीं बोले, नहीं मेरे नबी नहीं मरे, यहूदी नसारा खुश हो जाएंगे, नहीं मरे, मैं तलवार निकाल के काट दूंगा। ये तो 40 दिन के लिए गए हैं, 30 दिन काश वैसे गए होते, नहीं काश गए होते, आ जाते, अब आ जाते, कभी ज़िंदगी में आ जाते, कभी आ जाते। अल्लाह ताला क़यामत में तो ज़रूर मिलाना, हम कितना सब्र करें तो क़यामत में ज़रूर मिलाना। हुस्ने ज़न रखने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हुस्ने ज़न रखो अल्लाह के बारे में। हम ज़न रखते हैं। बिस्मिल्लाह ज़हब ज़मऊ, और कौन रोज़ा ही लो, ज़हब ज़मऊ अब तलतल उरूक़ु, सब पास करो रोज़ा। बिस्मिल्लाह। नबी की वफ़ात हो गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया।
جلدی لے کر آؤ. تو لے کر آئے, کھول کر دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سفید چادر اڑا دی گئی ہے. آپ کا حکم تھا نا میت پہ اڑا دو, تو اڑا دیے, نبی پہ بھی اڑا دیے, کپڑا کھول کے بوسا دیے. آئے کھڑے بیان کرنے کے لیے, وہ آیت پڑھتے ہیں, آیت نمبر آپ جا کے پڑھ لینا, میرے میں ہمت نہیں ہے. آل عمران کی 140 پر 4, نہیں میں پڑھتی ہوں, قرآن کی بات ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں, ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. اگر وہ فوت ہو جائیں, پوشیدہ ہو جائیں, کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں, اور جو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جائے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, اور شکر کو گزاروں کو جلد بدلا دے گے. یہ آیت سن کے اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیر گر گئے, زمین پہ گر گئے, میرے نبی فوت ہو گئے. اب میں مانتا ہوں. پھر خطبہ ہوا, سب ہوا, پیر کے دن وفات ہوئی. پوروں نے غسل کے بارے میں بات کرنے لگے. غور سے ذرا کانسنٹریٹ, روزہ ہے, خطرہ ڈال لو, ہم مر بھی گئے ان کے لیے تو کم ہے. الحمدللہ انشاءاللہ ضرور ملیں گے, اللہ ضرور ملائے گا, الحمدللہ. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد سب بیٹھے تھے, بات ہو رہی تھی غسل کیسا دے, کیسے دے, کپڑے نکال کے دے یا نہیں کر کے دے. زور سب کے تھڈیاں زمین پہ ان کے گھٹنوں کو لگ گئے, سب کو نیند آ گئی, اون کی تاری آ گئی, زور سے آواز آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کپڑوں پہ غسل دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کپڑوں پہ غسل دیا گیا. ایک باوڑی تھی میٹھے پانی کی, پانی لایا گیا, بیری کا وہ جو پتے تھے لا کر آپ کو غسل دیا گیا. غسل کون کون دیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے, غسل دیے, کفن پہنایا گیا, 3 کفن. غسل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کئی صحابہ بھی تھے, ان سب نے مل کر غسل دیے. غسل دینے کے بعد آپ کو لا کر رکھ دیا گیا. اب بات اٹھی کون امامت کرے گا, کون امامت کرے, کوئی امامت نہیں کرے گا, امام الانبیاء ہے, کوئی امامت نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب آتے, نماز پڑھتے, ادھر سے آتے ادھر سے نکلتے, ادھر سے آتے, پیر گزر گئی, پیر کی شام گزر گئی, غسل نہیں دیا گیا. دوسرے دن, ایک بار میں نوٹ ڈاؤن کر لیتی ہوں. ہاں, پھر اس کے بعد خبر کہاں دفنایا جائے گا. جس کمرے میں آپ کو رہتے تھے رسول کو, اسی کمرے میں دفنایا جائے گا جہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی. تو آپ کو رکھا گیا, دوسرے دن بھی رکھا گیا, منگل کے دن بھی رکھا گیا. پیر سے لیتے ہوئے نمازیں پڑھے, ایک آئے دوسرے گئے, صحابہ آئے, مہاجرین آئے, انصار آئے, ساری دنیا سے آتے رہے. آخر میں عورتوں نے نماز پڑھے, جنازے کی نماز عورتوں نے بھی پڑھے. اس کے بعد بچے بھی پڑھے. چہارشنبہ گزر گیا, چہارشنبے کے دن دفنایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. مرنے سے پہلے کہہ کر گئے ہیں کوئی بھی ان کی مزار کو عبادت گاہ نہیں بنائیں گے. مرنے سے پہلے بد دعا دے کے گئے ہیں, جو مزاروں میں عبادت گاہ بنائیں گے ان کے اوپر لعنت ہے. تو ہم نہیں جائیں گے, نہ ہم کچھ بنائیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے. آیت نمبر 144 نا, آل عمران کھول کے دیکھو. پھر سورہ زمر میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انک میتون وانہم میتون, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی وفات ہوگی, ان کی بھی وفات ہوگی. تو نبی پردے میں نہیں ہے, آپ کی وفات ہو گئی ہے, قیامت میں وضو کے اعضاء سے وہ پہچانے جائیں گے. اللہ میں دعا کرتی ہوں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
دیکھو میں عربی میں 3-4 لفظ میں یاد دلانا چاہتی ہوں. یہ دعا آپ کے لیے بہت بہتر ہے. میں ایسے ہی دعا مانگتی رہوں گی، آپ نہیں سیکھیں گے. میں عربی آپ کے دلوں میں اتارنا چاہتی ہوں کہ اللہ کی پسند ہے. طہارت آپ کو معلوم ہے، طہارت کا معنی پاک کرنا. اللہم طہر قلوبنا من النفاق. اے اللہ تو پاک کر دے ہمارے دلوں کو نفاق سے. اللہم طہر قلوبنا، پڑھو. اللہم طہر قلوبنا من النفاق. اللہم طہر قلوبنا من النفاق. اللہم طہر قلوبنا من النفاق من النفاق من النفاق وآمالنا من الرياء 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 وآمالنا من الرياء. ہمارے اعمال کو ریاکاری سے بچا لے اور زبانوں کو جھوٹ سے. والسنتنا من الكذب. 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 وآيننا من الخيانة. آنکھوں کو خیانت سے بچا. وآیوننا کر کے بیسیوں آپ کو قلیب منگ لو. وآیوننا من الخیانہ یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انی اسألک جنۃ الفردوس واعوذ بک من النار. والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.